غم سے ان کی زندگی بھری ہوئی تھی. پھر خود اپنی بیوی کے متعلق ایک واقعہ حضور نے وہی درج کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری بیوی کو جب میرے لڑکے محمود احمد کا حمل ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ تم لکھا بہت کرو. مدعا اس سے یہ تھا کہ تجربہ کروں کہ یہ بچہ لکھنے کا شوقین ہوگا یا نہیں. چنانچہ جس وقت محمود احمد کے انتقال کا زمانہ قریب تھا میں نے ایک قلم لیا اور 1 روپیہ لیا, دونوں اس کے سامنے کیے. اس نے ہر مرتبہ قلم ہی کی طرف ہاتھ بڑھایا. گویا یہ پیدائش کے بعد کا معاملہ ہے, لیکن جو اپنی بیوی کو نصیحت کی وہ اس دوران جب کہ ابھی حمل میں تھی, تو گویا اس طبیعت کا اثر قبول کیا گیا اور وہ بعد پیدائش کے بعد اس بچے کی زندگی میں نظر آیا. تو گویا ہر معاملے میں اگر آپ اپنے بچے کو روحانی طور پہ, جسمانی طور پہ اچھا ایک مفید وجود بنانا چاہتے ہیں تو یہ لازمی امر ہے کہ پھر دوران حمل ماں کو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا جو کل کو اس کی تربیت پہ اثر انداز ہونے والی. جی بالکل, کہ جو پیغام اس وقت جو ہے اس بچے کو ملے گا وہ اس کے ساتھ چلے گا. اس لیے یہ سمجھنا کہ وہ پردے میں ہے, وہ ابھی جو ہے اس دنیا میں نہیں آیا, ابھی شاید اس پر اثر نہیں ہوگا یا علم نہیں ہوگا, وہ اس والدہ کے جو خیالات ہوں گے وہ بھی اثر کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے جو وہ کھاتی ہے, جو پیتی ہے, یہ تو میڈیکل میں عام بات ہے. ہماری گھریلو خواتین جو ہیں بڑی بوڑھیاں وہ بھی بتاتی ہیں کہ جی یہ چیز کھاؤ یہ نہ کھاؤ, اس کا بچے کی صحت پر یہ اثر پڑتا ہے. تو اگر اس کی ظاہری صحت پر اس طرح اثرات ہوتے ہیں تو یقیناً جو دوسرا سلسلہ انسان کے ساتھ اس کی روح کا روحانیت کا چل رہا ہے اس پر بھی وہ پیغامات جو ہیں وہ راسخ ہوتے رہتے ہیں اس کے اندر. تو اس لیے اسی وقت سے جو ہے انسان کو یہ خیال رکھتے ہوئے کہ دعاؤں کی طرف اس کی توجہ ہو, نمازوں کی طرف ہو, عمدہ خیالات کی طرف ہو, اور نہ صرف اس کی والدہ کی بلکہ دیگر جو گھر کے افراد ہیں ان کو بھی یہ سارا ماحول پیدا کرنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے.